الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج ہماری دوسری نشست ہے، اور آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب نامہ سننے کا شرف حاصل کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند آباء کا ذکر، حضور کے پردادا، حضور کے دادا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ خیر کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں چند چیزیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو عزیزان محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ سماعت کیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، یعنی یہ تقریباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین کا سلسلہ نسب ہے وہ 7ویں یا 8ویں سلسلے سے جا کر مل جاتا ہے آپس میں، یعنی حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 7ویں 8ویں پیڑھی میں جا کر آپس میں مل جاتا ہے، اور اس کے بعد وہی سلسلہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے وہ تمام خاندانوں میں افضل ترین خاندان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آبا ہیں وہ میرے اور آپ کے تمامی آبا سے بڑھ کر ان کو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ خاندان کا شرف ہونا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بہترین کام کیا ہو، کوئی بندہ پہلے آیا ہو اور اس نے کوئی ایسا عظیم الشان کام کیا ہو۔ فرض کریں ایک صاحب ہیں، ان کا بچہ اگر اچھے کام کرے گا تو ہم ان کی تعریف کریں گے ان کے بچے کی وجہ سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو جو فضیلت ملی ہے، جو مقام و مرتبہ ملا ہے، آپ کے خاندان کو جو شرف و مقبولیت ملی ہے وہ حضور کے آنے سے پہلے ہی مل گئی ہے، یعنی ابھی حضور آئے نہیں ہے دنیا میں، حضور کے آنے سے پہلے آپ کے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرفیت و مقبولیت عطا فرما دی ہے۔ وگرنہ ہمارا اور تمہارا کیا ہے، ہمارا رویہ یہ ہے، ہمارے یہاں یہ سوچ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ اپنے والدین کا نام روشن کرتا ہے، لیکن یہاں پر انوکھا نظام دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی آمد نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کی برکات حضور کے پردادوں کو نصیب ہو رہی ہیں، اس کی برکات حضور کے دادا کو نصیب ہو رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، لیکن آپ کی برکات آپ کے جد امجد داداؤں کو مل رہی ہیں۔ وگرنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی کوشش سے کوئی بندہ ولی بن جائے یا کوئی بندہ پیر بن جائے تو اس کے فیض ہے اس کی اولاد کو ملتا ہے، یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آنے سے پہلے ہی اپنے جد امجدوں کو فضیلتوں اور شرفیت کے تاج پہنا دیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چونکہ اسی خاندان میں مبعوث کرنا تھا تو آپ کو اس خاندان کے اندر بھی، اس خاندان کو دیگر خاندانوں سے بھی مقبولیت عطا فرمائی۔ تو عزیزان محترم، جب ہم آگے چلتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان مبارک کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو سفیان، نام سنا ہے؟ بولیے، ہاتھ کھڑا کیجیے۔ ابو سفیان یہ ایمان لانے سے پہلے، جب یہ ایمان نہیں لائے تھے اور یہ بادشاہ روم کے پاس جب پہنچے تو بادشاہ روم نے
حضور کے خاندان کے بارے میں پوچھا کہ جو نبی ہوا ہے، جس نے اعلان نبوت کیا ہے، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، اس کا خاندان کیسا ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ تو ابو سفیان جو ابھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کٹر دشمن تھے، اور خود کہتے تھے اگر مجھے کوئی موقع مل جاتا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کر دیتا، حضور کو تھوڑا سا بھی جب مجھے کوئی موقع میسر آ جاتا تو میں ان کو نقصان پہنچا دیتا۔ لیکن ابو سفیان نے بھی بادشاہ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی تعریف کی، اور بادشاہ نے جب پوچھا کہ یہ جو محمد ہیں جس خاندان کے ہیں وہ خاندان کیسا ہے، تو ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم تمام خاندان والوں سے بہترین خاندان والے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خالص کٹر دشمن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی تعریفات کو بیان کر رہے ہیں، تو ذرا اندازہ کیجئے کہ کس قدر بہترین اور شان والا خاندان ہوگا۔ تو یہ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابو سفیان نے بادشاہ کے سامنے حالت دشمنی میں بھی حضور کے خاندان کا تذکرہ خیر کیا، اور یہ بتایا کہ وہ بہترین خاندانوں میں تعلق رکھنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو مال و متاع چاہیے، ان کو جو ہے وہ اپنے مریدین چاہیے، ان کو اپنے ہاتھ چومنے والے چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو ویسے ہی مقبولیت عطا فرمائی ہے، ان کے خاندان کو بھی مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ تو عزیزان محترم، فہر بن مالک یہ قریش کہلاتے ہیں۔ قریش کہلانے کی وجہ علماء نے لکھی کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے، اور یہ بہت طاقتور جانور ہوتا ہے، اور یہ دیگر تمام جانوروں کو کھا لیتا ہے، اور ہمیشہ تمام جانوروں پر غلبہ پاتا ہے، اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ تو فہر بن مالک بھی تمام قبیلوں میں فضیلت رکھتے تھے، تمام قبیلوں پر، تمام خاندانوں پر غلبہ تھا ان کو، اور ان کو کبھی مغلوبیت نہیں ہوئی، تو تمام لوگوں نے ان کا نام قریش رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ مطلب ان کو قریش کی نسبت دے دی۔ یعنی قریش کہتے ہیں سمندر کے اس جانور کو جو تمام جانوروں کو کھا لیتا ہے، ان پر غالب رہتا ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ جی یہ فہر جو ہیں، فہر بن مالک جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہم سب خاندانوں میں سب سے افضلیت کے مالک ہیں، تو لوگوں نے بھی ان کو قریش کا خطاب دے دیا۔ تو یہاں پر حمیری کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا، یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھا گیا۔ تو یہ شاعر نے اپنے اس شعر میں بیان کیا کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہیں، ان کا نام ہاشم ہے۔ کون ہے؟ بولیے، ہاشم۔ یہ بڑی شان و شوکت کے مالک تھے، اور ان کا اصلی نام عمر تھا، اور نہایت بہترین مہمان نوازی کرتے تھے یہ۔ ایک سال عرب میں قحط پڑ گیا، اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ تو حضور کے جو پردادا ہیں حضرت ہاشم، یعنی ہاشم جو ہیں، یہ گئے اور انہوں نے خود اپنے مال سے خشک روٹیاں خریدی اور اس کا سرید بنا کر لوگوں کو کھلایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ یعنی سخاوت کی اعلیٰ مثال کہ قریش میں قحط پڑ گیا، مطلب عرب میں قحط پڑ چکا ہے، اور حالت اس قدر غیر ہو چکی ہے لوگوں کی کہ لوگ مرنے کے قریب ہو چکے ہیں، لیکن آپ کے جو پردادا ہیں ہاشم، وہ گئے اور اپنے مال سے انہوں نے جو ہے وہ روٹیاں خریدی، اور روٹیاں خرید کر لوگوں کو چوری بنا کر لوگوں کو کھلاتے، تو اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کا معنی یہ ہے کہ روٹیوں کا چورا کرنے والا، روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ تو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا بھی جو ہے وہ نہایت سخی دل آدمی تھے، اور مہمان نوازی بڑی احترام کے ساتھ لوگوں کی کیا کرتے تھے۔ تو اس نسبت سے ان کا نام اصل میں تو عمر تھا، لیکن ان کی اس سخاوت کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ ہاشم۔ اور ہاشم کا معنی ہے کہ روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ اسی طرح آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا تذکرہ خیر آتا ہے کہ ان کا اصل نام شیبہ تھا، اور یہ بھی بڑے نفیس آدمی تھے، نیک دل آدمی تھے۔ غار حرا میں یہ پہلے سے عبادتیں کیا کرتے تھے، اپنے کھانا پانی لے جا کر اپنے ساتھ جو ہے وہ غار حرا میں چلے جاتے، اور وہاں پر قیام کرتے، اور وہاں پر ٹھہرے رہتے، اور خدا تبارک و تعالیٰ کی دھیان میں یہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور علماء نے لکھا کہ کئی دن تک اس غار میں موجود رہتے، اور اس کے بعد یہ لوٹ کر آتے۔ یعنی یہ مواحد تھے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے، ایک خدا کے دھیان میں رہنے والے تھے۔ اور جب قحط پڑ جاتا عرب میں تو دیکھیے ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہ شان عطا فرمائی حضور کے دادا عبد المطلب کو، کہ جب قحط پڑا تو لوگ ان کو اپنے ساتھ لے گئے،
اور جب یہ میدان میں پہنچے اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا سلسلہ عطا فرمایا، اور ان کی دعا کی برکت سے وہ جو قحط پڑا تھا، وہ جو لوگ جو ہے وہ مینے کو ترس گئے تھے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام عرب والوں پر بارش کا نزول فرمایا۔ تو یہ عبد المطلب ہیں، یہ حضور کے دادا ہیں، اور یہ ان کو بھی جو ہے مطعم الطیر کہا جاتا ہے۔ مطعم الطیر کہتے ہیں یعنی پرندوں کو کھانا کھلانے والا، کیونکہ ان کا یہ شوق تھا کہ اپنی جو ہے وہ کچھ کھانا کھاتے اور کھانا کھانے کے بعد جو کچھ چیزیں بچ جاتی یا کچھ خود سے از خود جو ہے وہ پرندوں کو کھلایا کرتے، تو ان کا نام مطعم الطیر بھی ہے، بعض روایات میں آتا ہے، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ شیبہ ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضور کے دادا کا اصل نام شیبہ ہے۔ یہ مواحد تھے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے، اور انہوں نے زمزم شریف کا کنواں دوبارہ جو ایک طریقے سے بند ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس کی نشاندہی کی، اس زمزم شریف کے کنویں کو کھلوایا، اور یہ بھی اعزاز انہی کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 55 دن پہلے واقعہ اصحاب فیل پیش آتا ہے۔ قرآن پاک میں سورت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس کے اندر واقعہ فیل کو بیان کیا گیا ہے۔ فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو، کس کو کہتے ہیں؟ بولیے، ہاتھی کو، ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اور یہ صورت ہاتھیوں والی صورت کہلاتی ہے۔ وجہ کیا بنی کہ جو ہے ابرہہ بادشاہ تھا اور وہ عیسائی تھا، اس نے ایک گرجا گھر بنوایا، اور یہ جو گرجا گھر اس نے بنوایا یہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں بنایا، اور اس نے چاہا کہ لوگ جو خانہ کعبہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں ایک گھر کی عبادت کرتے ہیں، وہاں طواف وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں، یا جو بھی اس دور کی عبادت تھی وہ کیا کرتے تھے، تو اس نے چاہا کہ کیوں نہ میں ایسا کروں کہ یمن کے اندر بھی ایک گرجا گھر بنا لوں اور لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں اور خانہ کعبہ کی ویلیو میں گرا دوں۔ جب اس نے گرجا گھر تعمیر کر لیا تو مکہ والوں کو جب یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص، اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہمارے کعبہ کی ٹکر پہ ایک گرجا گھر بنا لیا، تو وہ فوراً سے نکلا اور اس کے گرجا گھر میں جا کر پاخانہ کر دیا، پیشاب پاخانہ کر دیا۔ تو جب ابرہہ بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک مکہ کا رہنے والا آیا اور اس نے اس طرح کا معاملہ کیا، تو اب اس نے ٹھان لی کہ میں خانہ کعبہ کی نعوذ باللہ من ذالک اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یعنی اس کو شہید کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ اس کو شہید کر دوں گا۔ اور اس وقت عبد المطلب چونکہ سرداران قریش کے بڑے تھے، تو یہ جب ابرہہ بادشاہ چلا تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ جتنے سرداران تھے سب کی اونٹ اور جو مویشی تھے اس وقت ان تمامی کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اور جب عبد المطلب کے تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 200 بکریاں تھیں یا 400 بکریاں تھیں، وہ بھی ابرہہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر وہ بھی منگوا لی۔ اور جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو یہ ابرہہ بادشاہ کے پاس پہنچے۔ اب دیکھیے بڑا کمال کی بات کہنے والا ہوں یہاں پر کہ عبد المطلب ہیں حضور کے دادا۔ بولیے کون ہیں؟ حضور کے دادا۔ ابھی نور نبوت حضرت عبداللہ کے پشت مبارک میں آیا نہیں ہے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضور کے جو دادا ہیں یہ جب ابرہہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، ابرہہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے جب حضرت عبداللہ کے چہرے پر نظر ڈالی، حضرت عبد المطلب کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کو وہ نور محمدی نظر آیا، اور یہ فوراً اپنے تخت سے اتر آیا، اپنے تخت سے اتر کر آیا اور آپ کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ آ کر بٹھایا اور کہا کہ آپ بتائیے کیا کہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ ہمارا سیدھا سا سوال ہے کہ ہمیں ہماری بکریاں لوٹا دو۔ تو کہنے لگا آپ مجھے بڑے اچھے اور بڑے بارعب آدمی لگ رہے تھے، میں نے سوچا کہ آپ مجھے کہیں گے خانہ کعبہ کو چھوڑ دو، اس کو نہ شہید کرو، لیکن آپ تو اپنی بکریوں کا تقاضا کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اس سے میری نظر میں آپ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے کہ آپ نے اس قدر ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ مجھے میری بکریاں لوٹا دو۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے میری بکریاں لوٹا دو، جس کا گھر ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی جس کا گھر ہے یہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، ہمیں ہماری بکریاں لوٹا دو، ہم اپنی بکریوں کے ضامن ہیں، اور جس کا گھر ہے وہ اس کا ضامن ہے، وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ابرہہ بادشاہ نے کہا صحیح ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے سمجھا کہ سرداران میرے سامنے آ جائیں گے اور میرے سے دشمنی مول لیں گے، میں ان سے مقابلہ کروں گا، مقابلے کے لیے بھی میں تیار تھا، لیکن آپ نے تو ہماری آدھی جو ہے وہ ہمیں آدھی جیت دے دی، آپ نے ہمیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آدھا معاملہ تو ویسے ہی حل کر دیا،
عبد المطلب نے جب بکریاں لے لی اپنی، اور کچھ روایات میں اس طرح آتا ہے کہ آپ کچھ سرداران کو لے کر مکہ میں گئے، اللہ اکبر، اور مکہ المکرمہ میں جا کر آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، بولیے سبحان اللہ، اے اللہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، یہ خانہ کعبہ تیرا گھر ہے اور تو اس کی حفاظت فرمانے والا ہے، اے اللہ تو ہی ابرہہ بادشاہ سے اس کی حفاظت فرما۔ تو روایات میں آتا ہے عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ اب ابرہہ بادشاہ جو ہے وہ آنے والا ہے اور یہ صبح ہوتے ہی جو ہے یہ حملہ کرے گا کعبہ پر، تو لہٰذا تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے تمام لوگ اس صحن کو خالی چھوڑ دیں، مکہ کے اس تمام احاطے کو خالی چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں، یہاں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے جو منصوبہ بنایا ہے اس منصوبے کے تحت اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی اس کی تدبیریں کرنے والا ہے، تو لہٰذا اللہ کی تدبیر تو سب سے خفیہ تدبیر ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تمام جگہ چھوڑ دیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ تمام لوگ پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، ادھر صبح جب ابرہہ بادشاہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ بڑھا اور آگے جب وہ بڑھا تو اس کا جو ہاتھی تھا وہ وہیں ایک جگہ پر رک گیا، اس کا نام محمود تھا، روایات میں آتا ہے اس کا نام جو تھا وہ محمود تھا، تو پھر وہ وہیں رک گیا اور بیٹھ گیا، اور پھر آنن فانن سمندر کی جانب سے ابابیل پرندے آئے، ان کے چونچ پہ بھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اور انہوں نے جب ہوا سے برسائے۔ آپ یہ بتائیے کہ پرندہ ابابیل پرندہ تقریباً چڑیا کے سائز کا یا کوے سے تھوڑا سا چھوٹا یا اتنا ہی ہوگا، اس سے بڑا تو نہیں ہوگا، میں نے تو نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کتنا چڑیا کے برابر ہوتا ہے؟ ہاں چڑیا کے برابر۔ اب یہ بتائیے کہ چڑیا کے برابر اگر کوئی پرندہ ہو تو وہ کتنا بڑا پتھر اٹھائے گا، بتائیے ذرا، کیا وہ بہت 10-12-15 کلو کا پتھر اٹھا لے گا؟ نہیں اٹھائے گا، جتنی اس کا ہاتھ ہوگا اس کے برابر وہ پتھر اٹھائے گا، کیونکہ اس کو اڑنا بھی ہے، تو 3 پتھر اٹھائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اور چھوٹے چھوٹے اٹھائے ہوں گے، اس نے اپنا بیلنس بھی برابر کرنا ہوگا، ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں اور ایک چونچ میں، تو وہ پتھر جب آئے اور آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور روایات میں آتا ہے جب وہ پتھر پھینکے گئے تو ابرہہ کی جو فوج تھی وہ تمام کی تمام سر سے کٹتی، اور جس ہاتھی پر وہ سوار تھے ہاتھی کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، ان پتھروں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ تھے پتھر اور چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اپنے عظیم الشان گھر کی چھوٹے سے کنکروں کے ذریعے بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ تو میں اور آپ اللہ ہمارے لیے دین کا محتاج نہیں ہے، اللہ نہ ہمارا محتاج ہے کہ دین کی حفاظت یہ لوگ کریں گے، نہ 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 نہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت ہم کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن مالک بڑا غفور اور مہربان ہے، مالک لم یزل چاہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اور اپنے گھر کی خاطر غائبانہ مدد اتار دے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے اتنی بڑی ہاتھیوں کی فوج کو نیست و نابود فرما دے۔ تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیریں ہیں سامعین محترم، ہم اس میں وہ اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے کہ جی وہاں پر فوج درکار تھی، اور یہ جب اللہ چاہے تو اپنے گھر کی حفاظت اس طرح بھی فرماتا ہے، اللہ چاہے تو اپنی مساجد کی بھی حفاظت اس طرح فرماتا ہے، اللہ چاہے تو اپنے نیک بندوں کے مزارات کی بھی حفاظت اس طرح فرماتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ جب عرب کے جو لوگوں نے چاہا کہ ہم مقامات مقدسات کو ڈھا دیں، تو ایسے مزارات بھی سامنے آئے کہ جہاں پر بلڈوزر نہ چلتا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقامات کو بھی محفوظ رکھا۔ ایسے بھی کئی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ درخت وغیرہ ہوتے ہیں، بعض ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی درخت ہے، اس پہ جنات اس قدر قابض ہیں کہ اس کو جو بھی ڈھانے آتا ہے تو وہ ڈھاتا ہی نہیں ہے، یہ تو جن ہے، یہ تو ایک مخلوق ہے، اگر یہ اس پر قابض ہو جائے تو اس درخت کو توڑنے نہیں دیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں تو ہم سب کی سوچوں سے ورا ہے، اور ہم سبھی کے سوچ و وہم و گمان میں آنے والے ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ابرہہ فوج کا ایک بندہ بھی کوئی زندہ بچانا، روایات میں آتا ہے جنہوں نے ارادہ کیا تھا یہ تمام کی تمام فوج بما ہاتھی، اور ان کے ہاتھیوں کے اندر سے وہ کنکر جاتے اور وہ ہاتھی 2 ٹکڑے ہو جاتے، اور روایات میں یہاں تک موجود ہے کہ زمین پر بھی، جس زمین پر وہ کنکر گرے تھے اس زمین پر بھی نشانات پڑ گئے تھے، وہ زمین بھی جو ہے وہ ایسی ٹوٹ کا شکار ہو گئی تھی، ان کنکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی۔ یہ بتائیے کہ کنکر اس ابابیل پرندے نے زور سے پھینکے ہوں گے یا منہ سے چھوڑے ہوں گے؟ بتائیے آپ، زور سے کوئی پھینکے تو نہیں ہوں گے، ایسے پکڑ کے بالکل جیسے بولنگ کرتے ہیں ہمارے یہاں پر، ایسا تو نہیں کیا ہوگا، چھوڑے ہوں گے،
چھوڑے ہوں گے، اور چھوڑنے میں اور پھینکنے میں بڑا فرق ہے عزیزان محترم. ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابابیل اگر پرندہ چھوٹا سا کنکر چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہاتھیوں کو بھی فنا کر دیتا ہے، ان کو بھی جو ہے فنا ختم، ان کو بھی جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیتا ہے. تو پھر اگر حضور علیہ السلام چاہیں ہجرت کی رات میں آپ جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھ کر یا سورہ رحمان کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کر کے ان کفار کی طرف مٹی پھینکیں تو تمام کے تمام کفار حضور علیہ السلام کو دیکھ نہ سکیں. تو یہ عزیزان محترم یہ حضور علیہ السلام کا ہی کمال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ترجمہ سنیے. اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ بولیے سبحان اللہ. ابھی محبوب تو آئے نہیں. یہ واقعہ کب کا ہے؟ بولیے 55 دن پہلے کا. حضور کی ولادت سے 55 دن، بولیے حضور کی ولادت سے 55 دن یا 60 دن پہلے ہوگا. تاریخ میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں دن، لیکن یہ کنفرم ہے کہ واقعہ حضور کی ولادت کے پہلے کا ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے فیل والوں کا کیا حال کیا؟ اللہ اکبر. ذرا دیکھیے یہاں پر کہ مالک لم یزل حضور کی ولادت سے پہلے کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور حضور کو فرما رہا ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کیسا حال کیا ہاتھی والوں کا. تو اس سے کچھ نہ کچھ عقل والوں کو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. جن کی عقلوں پر پردے ہیں وہ پڑے رہیں، لیکن حضور کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. اور پھر آگے فرمایا کہ ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا دیا. یعنی چبایا ہوا جس طرح نوالا ہوتا ہے، ہم کوئی منہ میں نوالا لیتے ہیں اور اس کو جب چباتے ہیں اس کو کہیں سے بڑا اور کہیں سے چھوٹا، کہیں سے نرم اور کہیں سے سخت کر دیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح وہ چبایا ہوا نوالا کر دیا، یعنی بھس کر دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کمال ہے اس کے اندر. عزیزان محترم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تدبیریں ہیں، اور اس کے اندر حضرت عبد المطلب کی شان بھی پتہ چلتی ہے حضور کے دادا کی، کہ کس قدر آپ کو کمال تھا کہ آپ نے اپنی دور اندیشی سے یہ جان لیا تھا کہ اب ابرہہ بادشاہ بچنے والا نہیں ہے. اور آپ کی دعاؤں سے جو بارش کا نزول ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے جو آباء و اجداد ہیں تمامی کے تمامی موحد تھے اور تمامی کے تمامی ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے. ذرا آگے بڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد گرامی، بولیے سبحان اللہ. نام سے ہی واضح عبداللہ، اللہ کا بندہ. عبداللہ کسی کافر کا نام ہو سکتا ہے؟ بولیے عبداللہ کسی کافر کا نام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ کا بندہ نام سے ہی واضح ہے کہ ایمان والے ہیں. اور آمنہ یعنی جہنم کی آگ سے امن دی ہوئی، بولیے سبحان اللہ. آمنہ امن والی، سلامتی والی، جہنم کی آگ سے نجات والی. تو حضور علیہ السلام کے والدین کے نام ہی ایسے ہیں کہ بندہ سن لے کہ یہ ایمان والے نام ہیں، یہ مومنوں کے نام ہیں، یہ مسلمانوں کے نام ہیں. تو چونکہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں علماء کرام نے اس کے کئی درجے کیے ہیں، وہ انشاءاللہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں. تھوڑا سا یہ سماعت کر لیجئے. حضرت عبد المطلب جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اور حضور کے والد گرامی ہیں. حضرت عبد المطلب پریشان ہیں کہ ان کا جو ہے وہ نکاح کیا جائے، کوئی نیک سیرت خاتون کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے. حضرت جو عبداللہ ہیں یہ بھی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور درختوں کو کاٹ کر ان سے جو ہے وہ گزر بسر کیا کرتے تھے. یہ جنگل پر چلے گئے، جنگل میں چلے گئے. اور ادھر حضرت وحد بن مناف یعنی حضرت آمنہ کے والد بھی وہ جنگل میں موجود تھے. تو انہوں نے یہودیوں نے چونکہ جان لیا تھا کہ نبی آخر الزماں کا جو نور ہے وہ عبداللہ کے چہرے پر چمکتا ہے. نبی آخر الزماں کا جو نور ہے وہ عبداللہ کے چہرے پر چمکتا ہے. انہوں نے کچھ نشانیاں دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ انہی کے بطن سے، انہی کے پشت سے محمد عربی کی ولادت ہوگی، لہٰذا ان کو ختم کیا جائے. اور وہ بھی جنگلوں میں پہنچ گئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ کا پیچھا کیا. اور پیچھا کرنے کے بعد جب آپ کے اوپر حملے کی کوشش کی تو ناگہاں ایسی کوئی نہ دکھنے والی مخلوق، روایات میں آتا ہے یہ عجیب و غریب مخلوق نمودار ہوئی کہ ان تمامی نے ان کو بھگا دیا. وہ یہودی وہاں سے بھاگ گئے. ادھر حضرت وہب بن مناف بھی موجود تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ایسا نیک سیرت بچہ، ایسا عمدہ بچہ کہ جس کی حفاظت کے لیے غائبانہ طور پر مدد آئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ عظیم الشان بچہ ہے. کیا ہے؟ یہ عظیم الشان لڑکا ہے، یہ عظیم الشان نوجوان ہے. انہوں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا تو عبداللہ سے کروں گا. بولیے سبحان اللہ.
ادھر حضرت عبد المطلب بھی پریشان تھے کہ عبداللہ کا نکاح کیا جائے، تو پھر چند دوستوں کے ہمراہ وہ تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا یوں عقد ہوا اور یوں نکاح ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نور تھا وہ حضرت عبداللہ کے پشت مبارک سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں آ گیا۔ تو عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی والدہ کے پیٹ میں 2 ماہ کے ہوئے تھے۔ کتنے؟ بڑے کام کی بات بتانے والا ہوں، 2 ماہ کے ہوئے تھے ابھی، یعنی 2 ماہ کا ابھی حمل ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، جب آپ دنیا سے گئے تو روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے کہا اے اللہ تیرا نبی یتیم ہو گیا، تیرے نبی کو کوئی پالنے والا نہ بچا، تیرا نبی تو یتیم ہو گیا، اے اللہ اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کلام کیا کہ میرا نبی یتیم ہو گیا، کیا ہوا؟ میں اس کا مددگار ہوں، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کا ناصر ہوں، یعنی میں اس کی مدد کرنے والا ہوں۔ میرے نبی کا اگر والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہے تو کیا ہوا؟ میں اس کا حامی ہوں اور میں ہی اس کی مدد کرنے والا ہوں اور میں اس کا ہمیشہ مددگار رہوں گا۔ تو دیکھیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے اگرچہ والد گرامی کا سایہ چلا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمانے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آخری ہمارا جو ہے وہ ٹاپک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں، آپ کے ایمان کے بارے میں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں مومن ہیں یا نہیں، اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ مومن نہیں تھے، اور بعض علماء نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے یہ مومن تھے یا کافر تھے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن متأخرین علماء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں وہ مومن ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ اب اس کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان بھی کرتا ہوں دلیل کے ساتھ، کہیں آپ یہ نہ بولیں کہ مولانا صاحب نے تو صرف واقعات سنا دی ہمیں اور ہمیں جو ہے وہ قرآن کی تو بات بتائی نہیں۔ تو اہل سنت کے محققین علماء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن حجر حیتمی اور امام قرطبی، حافظ حشام ابن ناصر الدین، حافظ شمس الدین اور قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عبد الحق مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان تمام احباب کا صحیح قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین بلا شبہ مومن ہیں۔ کیا ہیں؟ مومن ہے۔ یہ اہل سنت کے علماء جو میں نے آپ کے سامنے نام، یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک تھا، لیکن جو بعد کے علماء تھے ان تمامی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں وہ مومن ہیں۔ کیا ہیں؟ وہ مومن ہیں۔ اس بات سے دلیلیں دی، پہلی دلیل یہ دی انہوں نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے آباء و اجداد تھے سارے کے سارے دین ابراہیمی پر تھے۔ کس پر تھے؟ دین ابراہیمی پر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کی امت میں تھے، تو اسی لیے وہ دین ابراہیم پر تھے۔ اور پھر دوسری علماء نے وجہ بیان کی کہ تمام حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ایسے زمانے میں تھے کہ جس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ فطرت، یعنی فطرت کا دین، جس کو مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ایک ہے، اس نے اس کی عبادت کر لی۔ جس کو سمجھ میں آیا کہ جی وہ پتھر اس کا خدا ہے تو اس نے پتھر کو خدا بنا لیا۔ جس کو سمجھ میں آیا کہ جی درخت اس کا خدا ہے تو اس نے درخت کو خدا مان لیا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ غیر مسلمین کے 3 کروڑ سے زائد خدا ہیں۔ کتنے؟ 3 کروڑ سے زائد خدا ہیں۔ کسی نے پتھر کو خدا مان لیا، کسی نے درخت کو خدا مان لیا، کسی نے پہاڑ کو خدا مان لیا، کسی نے پانی کو، کسی نے نعوذ باللہ من ذالک مرد کی جو ہے وہ شناخت کو جو ہے وہ اس کو خدا مان لیا، کہا کہ یہ ہمیں پیدا کرتا ہے لہٰذا یہ خدا، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ فطرت، بس جو سمجھ میں آیا وہی کر ڈالا۔ جو سمجھ میں آیا کہ جی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ آپ کو بجھا دیتا ہے لہٰذا پانی خدا بن گیا۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کہاں کی سوچ ہے کہ جی سورج ہے، ہم سب مل کر اس کو بدل نہیں سکتے، ہم اس کا روٹ تبدیل نہیں کر سکتے لہٰذا سورج خدا ہے۔ چاند ہے، ہم سب اس کو پکڑ کے باندھ نہیں سکتے، ہم اس کی طرف پہنچ نہیں سکتے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لہٰذا وہ سب سے بڑا، لہٰذا وہ خدا ہے۔ تو اس طرح کا ان کا کانسیپٹ بنا ہوا تھا۔ تو میں نے روایت میں پڑھا، میں نے کتاب میں پڑھا کہ 3 کروڑ سے زائد خدا روئے زمین پر لوگوں نے مانے، 3 کروڑ سے زائد خدا، اور ہمارا اور آپ کا خدا وہ ایک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 خدا ہوتے تو ضرور فساد ہوتا، تمہارا خدا ایک خدا ہے، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ تو پھر آگے چلتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر ایک بات سن لیجئے، علماء لکھتے ہیں
کہ حضرت یونس علیہ السلام، بولیے کون؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی والا واقعہ سنا ہے نا، یونس علیہ السلام کا ہی ہے نا، کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، 40 دن وہاں پر رہے تھے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے 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 ان کو پھر وہاں سے مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی. علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جس نے 40 دن تک یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا وہ جنتی ہے. بولیے سبحان اللہ. وجہ کیا ہے کہ نبی کو اپنے پیٹ میں اس نے جگہ دی، صرف 40 دن کی جگہ دی. یہ بتائیے کہ نبی وہاں پیدا ہوئے تھے؟ نبی مچھلی کے پیٹ میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، صرف مچھلی نے اپنے پیٹ میں آپ کو رکھا اور 40 دن تک رکھا. اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جنتی ہے. وجہ کیا ہے کہ نبی کو اس سے نسبت ہو گئی. تو اللہ اکبر، حضور کے والدین گرامی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 ماہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پیٹ میں رکھا، غذائیں دی، تو وہ کس قدر کافر ہو سکتے ہیں بتائیے؟ وہ یقیناً جنتی ہیں، وہ یقیناً جنتی ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ اس بات پر بالکل واضح دلیلیں موجود ہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تقم علی قبری، اے محبوب جو وہ منافقین ہیں ان کی نہ نماز جنازہ پڑھو نہ ان کی قبر میں کھڑے ہو جاؤ. سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا حضور کو کہ لا تقم علی قبری، اے محبوب ان منافقین کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہونا. تو یہ بتائیے جب اللہ تبارک و تعالی منافقین کی قبر پر کھڑے ہونے سے حضور کو منع فرما رہا ہے اور حضور اجازت مانگے تو حضور کو اجازت مل جائے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی، تو یہ بتائیے ایک طرف اللہ منع فرما رہا ہے کہ منافقین کی قبر پر نہ کھڑے ہوں، ادھر حضور اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہو کر رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں. علماء لکھتے ہیں اس بات سے بھی واضح ثبوت ہے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ آپ منافقین کی قبر پر نہ کھڑے ہوں، تو جس سے معلوم چلتا ہے کہ آپ کے والدین بالیقین جنتی تھے، مومن تھے، تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہوئے. وگرنہ آپ نہ کھڑے ہوتے اور وہاں سے لوٹ جاتے. کثیر روایتیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم ایک سفر سے لوٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غم کی حالت میں اترے اور آپ اپنی والدہ کی قبر پر گئے، روئے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ حضور کبھی خاموش نہ ہوں گے. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوٹے تو ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ. آپ کے دندان مبارک سے نور چمک رہا ہے. فرماتی ہے میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ جب آپ گئے غمگین تھے، آپ رو رہے تھے اور ہمیں لگا کہ شاید آپ خاموش نہ ہوں گے، لیکن جب آپ لوٹے تو آپ مسکرا کر لوٹ رہے ہیں، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ میری والدہ کو زندہ فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا. میں نے ان کو کلمہ پڑھایا تو لہٰذا میں مسکراتے ہوئے واپسی آیا ہوں. جب میں گیا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ، لیکن اللہ نے میری اس دعا کو قبول کیا اور اللہ نے میرے ان والدین کو اجازت دی، اور پھر تاکہ وہ زندہ ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ میرا کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ. یہ بات یاد رکھیے کہ کسی کے مرنے کے بعد زندہ ہونا کوئی مشکل بات نہیں. سورہ بقرہ پوری، بقرہ کا مطلب کیا؟ گائے. بولیے بقرہ کا مطلب کیا ہے؟ گائے. اور ایک گائے کو گائے کے کمر کے گوشت سے ایک بندے کو زندہ کیا گیا. بنی اسرائیل میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک بندے کو قتل کر دیا اور تمام قبیلے ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں کہ کس نے قتل کیا ہے، تاکہ ہمارا یہ جو آپس میں فتنہ اٹھا ہوا ہے ایک دوسرے کو مارنے کا وہ ختم ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے ایک گائے ذبح کرو، گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کمر کا ایک گوشت، خاص گوشت یا کسی جسم کے کسی حصے کا گوشت لگاؤ، اس مردہ پر وہ زندہ ہو جائے گا، وہ خود اٹھ کر بیان کرے گا مجھے فلاں نے مارا. قرآن میں ذکر ہے مجھے فلاں نے مارا ہے، وہ خود بتائے گا. تو لوگ ہنسنے لگے، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، زندہ گائے کو مارے اور اس کا گوشت نکالے اور مردہ پر لگائے، مردہ گوشت کو مردہ پر لگائے اور مردہ زندہ ہو جائے، سمجھ میں نہیں آتا. تو اس پر کثیر سوالات کیے انہوں نے. الغرض یہ کہ انہوں نے وہی کیا اور اس گائے کے ایک گوشت کے ٹکڑے سے اس مردہ کو اللہ نے زندہ فرمایا. بولیے سبحان اللہ. آپ کو بولنا پڑتا ہے سبحان اللہ. ہمارا تو یہاں زور لگ رہا ہے پسینے نکلنے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس گائے کو زندہ اس گائے کے گوشت سے اس مردہ کو زندہ فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بعید تھا، مشکل تھا؟ بتائیے مشکل تھا؟ نہیں مشکل تھا. عیسیٰ علیہ السلام کئی سالوں کے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے دعا کرتے زندہ ہو جاتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وراء الورا ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بلند مرتبے والے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی کوڑ کے مریض کو پکڑے اس کو شفایابی دے دے، کسی مردہ کو پکڑے زندہ کر دے، کسی بادشاہ کی قبر پر جائیں 300 سال پرانا وہ بادشاہ مرا ہوا ہو، اس کی کھوپڑی خالی نظر آ رہی ہو، اس کے اوپر ہاتھ پھیرے وہ زندہ ہو جائے؟
تو نبی کے لیے کوئی چیز بعید ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، آپ کے والدین زندہ ہوئے، آپ نے کلمہ پڑھایا۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک اس بات پر ختم ہوا کہ والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، بولیے والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، سب صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تبارک اپنی غفوری رحیمی کے صدقے معاف فرمائے، اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔